ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری، ہم عمران خان بشرا بی بی کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کے تحت آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی شامل ہو، الیکشن کمیشن کی ازسر نو تشکیل کی جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا، اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی رہنماؤں کی سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ آج سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے۔ اپوزیشن کے پاس دلیل ہے نہ حقیقت، صرف شور شرابہ ہے۔ اعلامیہ جھوٹ، فساد اور پروپیگنڈے سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا یہ لوگ ذاتی مفاد کے لیے چیخ رہے ہیں، ملک کی فکر نہیں۔ اپوزیشن کی اے پی سی بری طرح ناکام رہی۔ 9 مئی کا ٹرائل شفاف اور قانون کے مطابق ہوا۔ 2 سالہ ٹرائل میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کس منہ سے حکومت پر تنقید کر رہے ہیں؟ اپنے احساسوں سے متعلق قوم کو بتائیں۔ کل ایرانی صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ اہم سنگ میل ہے۔ اپوزیشن سربراہان کے دوروں کو سبوتاژ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ آئیں سب مل کر بیٹھیں، انتشار ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی مذاکرات کی پیشکش، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم باغی رہیں، ملک میں کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے۔ 5 اگست کو بانی نے پرامن احتجاج کی کال دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پارٹی رہنماؤں کی نااہلی کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، گزشتہ روز کے عدالتی فیصلے سے تحریک انصاف کو دھچکا لگا، پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے یا بائیکاٹ پر غور کرے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم سمیت 18 پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ملزم محمد اسماعیل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احمد خان بھچر، بلال اعجاز اور احمد چٹھا سمیت 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست دے دی۔ قاسم اور سلیمان نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے درخواستیں چند روز قبل جمع کرائی گئیں۔ ہائی کمشنر کے مطابق ویزوں کے اجراء کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی کے بیٹوں نے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں ویزا درخواست نہیں دی۔ قاسم اور سلیمان کو ماضی میں نادرا کارڈ ایشو ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا آخری سفر نادرا کارڈز پر کیا تھا۔ دونوں کو ہائی کمیشن جانے کی ضرورت نہیں۔ ویزا درخواستیں وزارت داخلہ میں براہ راست آن لائن وصول کی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے وزارت داخلہ نے کسی بھی قسم کا ویزا جاری نہیں کرنا۔ ذرائع کا کہنا ہے فیملی ویزا یا کسی نوعیت کا ویزا اور وزارت داخلہ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے بارے میں ویزے سے متعلق دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ ایسا ویزا صرف ہائی کمیشن اور وزارت خارجہ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی حالات کے باوجود ناقابل شکست رہی۔ پاکستان آرمی اور پیپلز لبریشن آرمی حقیقی معنوں میں بھائیوں کی طرح ہیں۔ پاک چین عسکری شراکت داری علاقائی استحکام کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب، کہا پاک چین تعلقات وقت کی آزمائشوں پر پورا اترنے والے، منفرد اور مضبوط ہیں۔ پاکستان اور چین کا تصوراتی اشتراک باہمی اعتماد،
غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی علامت ہے۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چین پاکستان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ امریکی ٹیرف کار میں نفاذ، پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت، پاکستان پر 19، بھارت پر 25% ٹیرف۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے 19% ٹیرف سے تجارت کے مواقع میسر آئیں گے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل کو امریکی منڈیوں میں فروغ ملے گا، پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے نئے امکانات روشن ہوں گے۔ پاکستان کا امریکہ سے سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کرپٹو کرنسی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ امریکی سفارت خانے نے کہا پاکستان سے اپنی شراکت داری آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک امریکہ شراکت باہمی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے خام تیل کی خریداری۔ پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری سینرجیکو نے امریکی خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ سینرجیکو نے ویٹول سے 10 لاکھ بیرل WTI کروڈ خریدا ہے۔ کارگو شپ امریکی تیل لے کر اکتوبر کے دوسرے ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ سینرجیکو کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے بتایا امریکی خام تیل کی خریداری اگر تجارتی لحاظ سے منافع بخش اور دستیاب رہا تو کمپنی ہر ماہ کم از کم ایک کارگو درآمد کر سکتی ہے۔ ریفائنری ماہانہ 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریفائنری کی موجودہ ماہانہ استعداد 46 لاکھ بیرل ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,41,000 کی سطح عبور کر لی۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا کاروباری تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ FBR میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے ماہ ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جولائی میں 755 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا، ہدف 748 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال ہر ماہ ٹیکس ہدف حاصل کرنا IMF کی اہم شرط ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت۔ حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا سے پابندیاں ختم کی۔ انڈیا سے جنگ کے دوران اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا اصل ہتھیار ہے۔ آزادی صحافت سے متعلق آج بھی چیلنجز ہیں۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کا PFUJ کی تقریب سے خطاب، کہا ڈس اور مس انفارمیشن ہتھیار بن چکا جسے بھارت نے استعمال کیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں ہماری میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ PFUJ ایک تحریک ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ امید ہے وفاقی حکومت صحافیوں سے متعلق کچھ پالیسیوں پر نظر ثانی کرے گی۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون پر عمل درآمد کی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا PFUJ کو ایک یونین نہیں تحریک سمجھتا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں نے احتجاج کیا، کوڑے کھائے۔ صحافت اولین ترجیح اور تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہمیں بلوچستان کا امیج بہتر کرنا ہے، صحافی اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان نے بھارتی لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ بھارت نام نہاد آپریشن مہادیو میں معصوم افراد کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان آئیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ ہوگا۔ آپریشن سندور میں 10 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور راجناتھ سنگھ کہتے ہیں کوئی فوجی نہیں مرا۔ سابق ہندوستانی فوجیوں نے مودی سرکار سے پاک بھارت جنگ کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا آپریشن سندور میں
بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا بتایا جائے۔ مودی نے ہلاک 10 فوجیوں کی قربانی کو تسلیم نہیں کیا اور ان کو عزت بھی نہیں دی گئی۔ مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہمت کرے اور قوم کا سامنا کریں۔ انڈیا آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے۔ فیٹف کو خط بھی لکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ فزیکلی جا کر وہاں پر ان کو اس کے اوپر پوری جا کے وضاحت سے بتاؤں گا بھی صحیح۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان، کہا بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں بھارت کی دہشت گردی کو بے نقاب کروں گا، بھارت کو گرے لسٹ میں ڈلواؤں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بھارت کا گنڈاپور کے بیان کو فیٹف میں استعمال کرنا پی ٹی آئی کے لیے شرمناک ہے۔ یہ لوگ منہ کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں، اس جماعت سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جماعت اسلامی کا لانگ مارچ اسلام آباد نہیں جائے گا، لاہور میں دھرنا کل ختم کر دیا جائے گا۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے قائدین میں مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا ثنا نے کہا سب دل سے بلوچستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ لانگ مارچ کے شرکاء نے 8 مطالبات رکھے، اس حوالے سے ایک معاہدہ ہوا ہے۔ بلوچستان کی حکومت، وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل کمیٹی بنے گی۔ ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، فساد نہیں۔ کل لاہور کی پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ صادق آباد میں پولیس کی شیخانی پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ، 5 اہلکار شہید، فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس چوکی پر حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کو انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں سی ویو کے قریب مسجد کے اندر فائرنگ، سینئر وکیل قتل۔ خواجہ شمس الاسلام تاجر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے، فائرنگ کے نتیجے میں بیٹا زخمی۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے ملزم نے فرار ہوتے وقت کہا آج میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت کر لی گئی۔ خواجہ شمس الاسلام کا قاتل سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ ملزم کا وکیل پر الزام تھا کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کرایا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے شہر سے باہر جانے والے راستوں پر ناکہ بندی، ملزم کے 2 رشتہ دار گرفتار۔ پاکستان نے پہلے ٹی20 میں ویسٹ انڈیز کو 14 رن سے شکست دے دی۔ 179 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 7 وکٹ پر 164 رنز بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 57 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میچ میں شاہین آفریدی کی باؤنڈری لائن پر عمدہ فیلڈنگ، لمبے قد کا فائدہ اٹھایا، شاندار فیلڈنگ سے یقینی چھکا بجایا۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں اور کمنٹیٹرز نے خوب داد سمیٹی۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل، دوسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں وکٹ کو اسپن ملا جس کا پاکستانی باؤلرز نے فائدہ اٹھایا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں مارکہ حق جشن آزادی تقریب، خصوصی طور پر تیار پرچم لہرا کر 14 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں سعودی قونصل جنرل، ارکان اسمبلی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کامران ٹیسوری نے تقریب سے خطاب میں کہا اس بار جشن آزادی منانے کا مزہ کئی گنا زیادہ ہے۔ پوری قوم پاک افواج نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، ہماری فورسز نے بھارت کو دھول چٹائی۔
14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबा शान निशान तरीके से मनाई जाएंगी। आतिशबाजी, सकाफती मेला और तलबा के लिए प्रोग्राम्स होंगे। सिंध भर के अवाम को तकरीबात में शिरकत की दावत देता हूँ। चाहता हूँ मोदी को पाकिस्तान का परचम तोहफे में भेजूं। उन्हें पता चले ये वही झंडा है जिसने भारत को धूल चटाई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से इमाराती सफीर की मुलाकात, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है जो वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वजीर आला मरीम नवाज ने इमाराती सरमायाकारों और इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत भी दी। कहा, पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। आज तक किसी सूबे या पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो वादा किया बिलावल ने उसे पूरा किया। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, आपके मुस्तकबिल का तहफ्फुज है। एक वक्त था कराची दहशतगर्दों का मरकज था, हमने शहर कायद-ए-आम कायम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची में तरक्याती मंसूबों के मस्बत नताइज आए। हमने यौम आज़ादी का आगाज आज से ही कर दिया। माय कराची एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका। MQM अरकान असम्बली का कहना है, अरबों के फंड्स मिलने के बावजूद कराची की सड़कें बदतरीन हालत में हैं। आला हुकाम बल्दियाती इदारों के फंड्स के इस्तेमाल पर फौरी ऑडिट कराए। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज कर दिया। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, साफ सरसब्ज इलाकों की सोच पर आवाम में मुहिम चलाएंगे। ब्राजील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पंजाब को नुमाइंदगी मिलना वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीखी काविशों का एतराफ है। एशिया कप से पहले सजेगा ट्राई सीरीज का मैदान। शारजा में टकराएंगे यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पीसीबी ने सैमुल की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। हर टीम हरीफ से 2 मरतबा मैच खेलेगी। और पाकिस्तानी टी शर्ट पहनने पर मद्दाह को स्टेडियम से निकालने के वाक़े पर लंकाशायर काउंटी क्लब ने माजरत कर ली। इंग्लैंड और भारत के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच के दौरान सिक्योरिटी एहलकार ने फारूक नजर नामी मद्दाह को पाकिस्तानी टी शर्ट ढांपने का कहा। इनकार करने पर स्टेडियम से निकाल दिया।